نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الكريم اما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاہوال مقتحم۔ حمد اور صلاۃ کے بعد لائق صد احترام معزز اور مکرم مہمانان گرامی قدر، معزز منتظمین محفل اور معزز ذمہ داران اور وابستگان تحریک منہاج القرآن ڈیرہ غازی خان، اور قرب و جوار سے آج کی اس خوبصورت محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تشریف لانے والے معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس کی عطا کردہ نہایت ہی توفیق خاص سے ہم آج اس عظیم الشان محفل میں حاضر ہیں۔ دعا ہے اللہ ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ سب سے پہلے تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں آج کی اس خوبصورت محفل کی جو منتظمین ہیں، بالخصوص محترم حافظ عابد حسین بھٹی صاحب، محترم حاجی محمد موسیٰ بھٹی صاحب، آپ کے ساتھ آپ کی پوری فیملی جنہوں نے اس حسین پروگرام کا انتظام کیا، اور شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں تحریک منہاج القرآن ڈیرہ غازی خان کے تمام دوستوں کا، بالخصوص محترم ملک محمد عامر کریم صاحب کا، کہ جو میرے لیے وسیلہ اور ذریعہ بنے ہیں آج کی اس پاکیزہ محفل میں حاضر ہونے کا۔ دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے، اللہ آپ کے جذبوں میں مزید برکت عطا فرمائے۔ تو بلا تمہید دیے گئے موضوع کی مناسبت سے بات شروع کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ محفل کا عنوان میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالہ سے رکھا گیا، تو وہیں سے میں بات کو شروع کرنا چاہتا ہوں۔ سورہ مائدہ سے ایک آیت کا کچھ حصہ آپ کے سامنے پڑھا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، هو الذی، وہی تو ہے، یصورکم، جو تمہیں صورت عطا کرتا ہے، فی الارحام، رحموں کے اندر، کیف یشاء، جیسے وہ چاہتا ہے، یعنی جیسے اللہ چاہتا ہے ویسی صورت ہمیں ماؤں کے رحم میں عطا فرماتا ہے۔ یہ جو ہماری صورت ہے، یا جتنی بھی صورتیں میرے سامنے بیٹھی ہیں، یہ صورت ملی ہے ماں کے پیٹ میں۔ یعنی اللہ فرماتا ہے هو الذی یصورکم فی الارحام، تمہیں صورت دی ہے ماں کے پیٹ میں۔ تو جتنی بھی صورتیں ہیں یہ ماں کے پیٹ میں ملی ہیں، ماں کے پیٹ سے پہلے یہ صورت نہیں تھی۔
ماں کے پیٹ سے پہلے یہ آنکھیں بھی نہیں تھیں، ماں کے پیٹ میں آنے سے پہلے یہ زبان بھی نہیں تھی، یہ ہاتھ بھی نہیں تھے، یہ جسم بھی نہیں تھا، لیکن اس وقت بھی انسان موجود تھا۔ اعضاء نہیں تھے لیکن انسان تھا۔ یہ جسم نہیں تھا لیکن اس سے پہلے بھی انسان موجود تھا۔ آپ کہیں گے انسان تو وہی ہے جو چلتا پھرتا ہے، جو بولتا ہے، جو سنتا ہے، جو لین دین کرتا ہے، جو معاملات رکھتا ہے۔ آپ کہیں گے انسان کس شے کا نام ہے؟ وہ کیسا انسان تھا کہ جو ہاتھ پاؤں کے بغیر تھا، جو ان آنکھوں اور کانوں کے بغیر تھا۔ آپ کہہ سکتے ہیں کیا اس انسان کا ذکر قرآن پاک میں بھی کہیں ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ ہاں، اس انسان کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس انسان کا ذکر کیا ہے۔ یہ سورہ اعراف ہے، اس میں اللہ رب العزت نے اس انسان کی بات کی ہے۔ کیا فرمایا؟ یہ عالم ارواح کی بات کی ہے۔ وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان سے فرمایا الستُ بربکم، فرمایا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اب یہ آپ پوچھیں علماء سے یہ اللہ نے خطاب کب کیا تھا؟ یہ عالم ارواح میں کیا تھا، روحوں کی دنیا میں۔ روحیں تھیں، جسم نہیں تھا۔ تو جب اللہ نے فرمایا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، یہ خطاب مجھ سے بھی، آپ سے بھی، سب سے ہوا۔ تو پھر ساری روح نے مل کر ایک جواب دیا، وہ کیا ہے؟ قالوا، سب نے کہا بلا، ہاں مولا تو ہی تو ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا رب ہے۔ سب نے جواب دیا۔ دیکھیں، کان ملے ہیں ماں کے پیٹ میں، زبان ملی ہے ماں کے پیٹ میں، اور جب اللہ نے ہم سے خطاب فرمایا تھا تب یہ کان نہیں تھے، تو پھر ہم نے سنا کیسے؟ زبان تو نہیں تھی، یہ تو ماں کے پیٹ میں مل گئی، تو ہم نے جواب کیسے دیا؟ پتہ چلا وہ انسان سنتا بھی تھا، بولتا بھی تھا، سمجھتا بھی تھا۔ آج آپ نے کوئی ایسا شخص دیکھا ہے جناب غازی خان میں جس کے کان نہ ہو مگر سنتا ہو، زبان نہ ہو مگر بولتا ہو؟ دیکھا ایسا بندی؟ ہم سننے کے لیے کان کے محتاج ہیں، ہم بولنے کے لیے زبان کے محتاج ہیں۔ کان نہ ہو ہم سن نہیں سکتے، زبان نہ ہو ہم کلام نہیں کر سکتے، لیکن عالم ارواح میں ہم نے سنا بھی، کلام بھی کیا۔ آج لوگ ایک سوال اٹھاتے ہیں، جب محفل ہوتی ہے، محفل کے اختتام پہ درود و سلام پڑھا جاتا ہے، اور جب درود و سلام پڑھتے ہیں اس میں ایک شعر پڑھا جاتا ہے، ہم یہاں سے پڑھیں مصطفیٰ مدینے سنیں، اور مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ جب یہ شعر پڑھا جاتا ہے بعض لوگ سوال کر لیتے ہیں، کہتے ہیں ہم ڈیرہ غازی خان میں، آقا مدینے میں، بیچ میں اتنے فاصلے ہیں تو حضور سن کیسے لیتے ہیں، آقا کیسے سن لیتے ہیں؟ میں نے کہا بھی اگر یہ سوال ہو کہ ہم یہاں سے پڑھیں تو حضور مدینے کیسے سنتے ہیں؟ بھی سادہ سی بات ہے، جب ہم عالم ارواح میں تھے اور رب نے فرمایا تھا الستُ بربکم، ہمارے تو کان ہی نہیں تھے، ہم نے کیسے سنا؟ ہماری تو زبان ہی نہیں تھی، ہم نے کلام کیسے کیا؟ یہ بات بڑی سادہ ہے، وہ خدا جو ہمیں عالم ارواح میں بغیر کان کے سنوا سکتا ہے، اور وہ خدا جو ہمیں عالم ارواح میں بغیر زبان کے کلام کروا سکتا ہے، وہی خدا ہمارا پڑھا ہوا سلام اپنے مصطفیٰ تک پہنچا بھی سکتا ہے۔ جب لوگ اپنی ذات پہ قیاس کرتے ہیں نا انبیاء کی ذات کو، پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں، جو کہ ایک تصور ہے ذہن میں کہ معاذ اللہ ہمارے جیسے بشر، جب یہ تصور آیا
تو پھر چونکہ خود ہم فاصلے سے نہیں سن سکتے، دیوار ہو آگے، بند کمرہ ہو، باہر کیا ہو دیکھ نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، جب تصور یہ ذہن میں آ جائے کہ وہ تو ہمارے جیسے ہیں، جیسے ہم نہیں سن سکتے وہ بھی نہیں سن سکتے، جیسے ہم نہیں دیکھ سکتے شاید وہ بھی نہیں دیکھ سکتے، یہاں سے مغالطہ پیدا ہوتا ہے۔ اب اللہ کی ذات پاک ہمیں بغیر کان کے سنوائے تو کوئی اعتراض نہیں ہے کسی کو، ہمیں بغیر زبان کے کلام کروائے تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے، اپنے محبوب کو ہمارا پڑھا ہوا سلام پہنچا دے تو پھر کیوں اعتراض؟ اللہ کی طاقت میں کوئی کمی ہے؟ رب آج بھی رب ہے، وہی اللہ ہے جو تب تھا۔ تجھے پہلی بات یہاں سے اخذ ہو رہی تھی، فرمایا جو صورکم فی الارحام، صورت دی ہے ماں کے پیٹ میں، مجھے بھی آپ کو بھی سب کو ماں کے پیٹ میں صورت ملی۔ اچھا اس سے پتہ چل گیا کہ ماں کے پیٹ سے پہلے ہم موجود تھے۔ تو یہ جو ولادت ہوتی ہے بچے کی، جسے آپ برتھ ڈے کہتے ہیں، ایک بچے کی ولادت ہوئی مثال کے طور پہ 19 دسمبر، مثال دے آج اگر کوئی بچہ پیدا ہوا، اگلے سال جب 19 تاریخ آئے گی کہیں گے یہ 1 سال کا ہو گیا، اور اس کی برتھ ڈے منائی جائے گی، کیک کاٹا جائے گا۔ ایسا ہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو اگر برتھ ڈے 19 ہے، جس دن وہ ماں کے پیٹ سے باہر آیا ہے، تو 9 مہینے ماں کے پیٹ میں بھی زندہ تھا کہ نہیں تھا؟ ماں اس کی حرکت محسوس کرتی تھی، ماں جو اس کی جو 9 مہینے پیٹ میں رکھا، جو ہی وہ 4 مہینے پورے ہوتے ہیں 3:40 میں روح ڈالتی جاتی ہے، جب روح آ جاتی ہے تو اس کی موومنٹ ہوتی ہے، اور کبھی موومنٹ نہ ہو رہی ہو تو وہ پریشان ہو جاتی ہے، الٹرا ساؤنڈ کراتی ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے، موومنٹ نہیں ہو رہی، تو پیٹ میں بھی موومنٹ کرتا تھا۔ کبھی کبھار خاتون کہتی ہے کہ ٹانگیں مار رہا ہے، پتہ نہیں فٹ بال کھیل رہا ہے بچہ، تو یہ محسوس کرتی ہے، وہ کہتی ہے کہ اندر حرکت ہو رہی ہے۔ تو اب جب حرکت ہے، بچہ حیات ہے، روح بھی ہے، تو پھر زندہ تو ماں کے پیٹ میں تھا، تو وہ زندگی کاؤنٹ کیوں نہیں کرتے؟ زندگی تو پہلے بھی ہے، تو پتہ چلا ماں کے پیٹ سے پہلے زندگی موجود ہے، اور 9 مہینے یہ اس سے پہلے بھی موجود ہے، تو پتہ چلا یہ جو ولادت ہے اس سے ہمارا آغاز نہیں ہے، ولادت سے ہمارا آغاز نہیں، جب ولادت سے ہمارا آغاز نہیں ہے تو موت پہ ہمارا اختتام کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن جب ولادت ہمیں شروع نہیں کر سکی تو موت ہمیں ختم کیسے کر سکتی ہے؟ تو ولادت بھی انسان کے سفر کا ایک مرحلہ ہے، موت بھی انسان کے سفر کا ایک مرحلہ ہے۔ انسان ولادت سے پہلے بھی تھا، انسان موت کے بعد بھی رہتا ہے۔ اگر کوئی کہے نہیں انسان موت سے ختم ہو جاتا ہے، ایک چھوٹا سا سوال ہے، جب انسان ختم ہو گیا ہے، کہانی ختم ہو گئی ہے، پھر اسے غسل دے کر پانی کیوں ضائع کرتے ہیں؟ غسل دیا جاتا ہے کہ نہیں دیا جاتا؟ جب انسان ہی ختم ہو گیا ہے تو پھر اس پہ کیوں پانی ضائع کیا جا رہا ہے؟ اگر انسان ختم ہو گیا ہے پھر اس کو کفن بھی تو پہناتے ہیں کہ یا ایسے ہی کفن پہناتے ہیں نا؟ تو جو انسان ہی ختم ہو گیا ہے اس پہ کپڑا کیوں ضائع کر رہے ہو؟ ان کو دے دے جن کے پاس پہننے کا کپڑا نہیں ہے، سر ڈھانپنے کا جن کے پاس کپڑا نہیں، ان کو دے دے، اور پھر اسے خوشبو بھی تو لگاتے ہیں نا۔ تو انسان ہی ختم ہو گیا ہے تو خوشبو لگاتے ہیں، خوشبو کیوں ضائع کر رہے ہیں بھائی؟ یہ 3 کام ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ غسل بھی دیتے ہیں، نیا کپڑا کفن بھی پہناتے ہیں، اور خوشبو بھی لگاتے ہیں۔ تو انسان ختم ہو گئے تو تکلف کیسا ہے؟ یہ سوال اٹھایا حافظ جلندری نے، انہوں نے کہا جہاں 2 قطرے کو ترسایا گیا ہو وہیں ڈوبا ہوا پایا گیا، جہاں 2 قطرے کو ترسایا گیا ہو وہیں ڈوبا ہوا پایا گیا۔ اچھا پھر خوشبو لگا کے کپڑے پہنا کے کہاں ڈال آتے ہیں؟ قبرستان مٹی میں۔ لیکن آپ کے ڈیرہ غازی خان میں کوئی مہمان آ جائے نا، آپ اسے گھر لے جائیں،
وہ فریش ہو جائے، کپڑے بھی چینج کر لے، خوشبو بھی لگا لے، پھر آپ گلی سے مٹی اٹھا کے اس کے اوپر ڈال دیں، وہ سوال تو کرے گا میں ڈی جی خان والوں اگر یہی کچھ کرنا تھا تو پہلے تکلف کیوں کیا؟ اگر مجھ پہ مٹی ڈالنے کی تو پھر تکلف کیسا؟ پھر اس کو نہلایا ہے، غسل دیا، اچھے کپڑے دیے، خوشبو لگائی، جا کے مٹی میں ڈال دیا، یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ سوال اٹھایا حافظ جلندری نے، جہاں 2 قطرے کو ترسایا گیا ہوں وہیں ڈوبا ہوا پایا گیا ہوں۔ کہتے ہیں سپرد خاک ہی کرنا تھا مجھ کو تو کاہے کو نہلایا گیا؟ مٹی میں ڈالنا تھا تو تکلف کیوں کیا؟ یہ اب یہ سوال قائم تھا، اس سوال کا جواب دیا حضرت پیر نصیر الدین نصیر بولنوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے۔ آپ فرماتے ہیں سوال کرنے والے، آپ میں بتاتا ہوں تجھے غسل کیوں دیا ہے، آپ بتاتا ہوں تجھے کفن کیوں پہنایا، آپ بتاتا ہوں تجھے خوشبو کیوں لگائی ہے۔ وہ کہتے ہیں جب آپ کسی سے ملنے جائیں نا تو تیار ہو کے جاتے ہیں، اور جتنے بڑے سے ملنا ہو تیاری اتنی زیادہ کرتے ہیں۔ اگر علاقے کے نمبردار سے ملنا ہو اتنی تیاری کریں گے، ایم پی اے سے ملنا ہو تیاری اتنی کریں گے، وزیر اعلیٰ سے ملنا ہو اتنی تیاری، وزیر اعظم سے ملنا ہو اتنی تیاری، جتنے بڑے سے تیاری اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ بات تو سمجھ میں آ گئی، ہم تو اس لیے تیاری کرتے ہیں کیونکہ ہماری کسی سے ملاقات ہوتی ہے۔ یہ جو تیار ہو کے نہا کے کپڑے پہن کے خوشبو سے لگا دی، یہ کس سے ملنے جا رہا ہے؟ یہ کس سے؟ آپ کو جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں کیوں تجھ پہ یہ سارا اہتمام کیا؟ کہتے ہیں اس لیے اہتمام کیا ہے جو قبر میں رکھنا ہے، اور قبر میں مصطفیٰ نے آنا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ قبر میں رکھنا، اور پھر جب قبر میں رکھتے ہیں کہتے ہیں رخ قبلے کی طرف کر دیں، کیوں؟ ادھر سے مصطفیٰ نے آنا، یہی رخ ہے، آقا نے آنا ہے۔ اب دیکھیں وہ کہتے ہیں نظر بعالم پاکیزگی بڑے ان پر، آقا پہ نگاہ پڑتی ہے نا قبر میں، تو نظر بعالم پاکیزگی پڑے ان پر، یعنی آقا پر، مسافران لحج اس لیے نہا کے چلے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے جب کسی کی وفات ہوتی ہے نا تو ہمیشہ امام آگے ہوتا ہے، مقتدی پیچھے ہوتا ہے، ہمیشہ امام آگے مقتدی پیچھے۔ یہ مرنے کے بعد کیا ہو جاتا ہے کہ مقتدی آگے ہے امام پیچھے؟ جنازے میں کہاں ہوتا ہے جس کا جنازہ ہوتا ہے؟ آگے ہوتا ہے نا، یا امام کے پیچھے ہوتا ہے؟ وہی زور پڑھنے آیا تھا تو امام کے پیچھے تھا، فجر پڑھنے آیا تھا امام کے پیچھے تھا، زور کے بعد گھر گیا وفات ہو گئی، عشاء کے بعد جنازہ تھا، وہ جو پیچھے تھا آگے آ گیا، امام سے بھی آگے آ گیا۔ کیوں؟ کہاں کیسے پہنچا؟ ہاں یہ تم سب سے آگے نکل گیا کیونکہ چند لمحوں بعد اتنے مصطفیٰ کا دیدار کر گیا۔ قبر مٹی کا ڈھیر نہیں ہے جہاں مصطفیٰ کی ملاقات ہے۔ بخاری مسلم کو متفق علیہ حدیث اٹھا کے دیکھیں، آقا تشریف لاتے ہیں، 2 فرشتے کہتے ہیں ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اے قبر والے بتا یہ جو ہستی آئی ہیں جن کا نام محمد ان کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا؟ ھذا الرجل، محدثین کہتے ہیں ھذا اس میں اشارہ قریب کے لیے، آقا خود سامنے ہو، تو آقا سامنے ہے، دیدار ہو رہا ہے، فرشتے پوچھ رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں۔ کوئی سوال کبھی مردے سے کرتے ہمیشہ زندہ سے ہوتا ہے، جواب بھی زندہ دیتا ہے، سوال بھی زندہ سے ہوتا ہے، دیکھتا بھی زندہ ہے، پہچانتا بھی زندہ ہے، تو قبر والا تو زندہ ہے۔ یہ کہاں سے عقیدہ آ گیا کہ وہ سنتے نہیں، انہیں سمجھ نہیں، انہیں احساس نہیں، انہیں شعور نہیں؟ یہ کہاں سے عقیدہ آیا؟ یہ قبر والے کو پتہ ہی نہیں، مٹی میں رکھا، کہانی ختم ہو گئی۔ اس انسان کی کہانی کبھی ختم ہوتی ہی نہیں، انسان ہمیشہ زندہ، موت ایک دروازہ تھا، گزر گئی، بس آگے اور زندگی۔ اب آئیے یہ پہلا جسے نقطہ اخذ ہو رہا تھا، ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے صورت دی کہاں؟ ماں کے پیٹ میں۔
بندے کو صورت ماں کے پیٹ میں ملی، مجھے بھی، آپ کو بھی، لیکن جب ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے، جو سب سے پہلا بشر ہے جن کا نام ہے حضرت آدم علیہ السلام، جن سے سارے آدمی آئے، تو وہ ماں کے پیٹ میں گئے ہی نہیں۔ آدم علیہ السلام کی ماں ہے، بولیے، باپ، نہ ماں ہے نہ باپ، تو ماں کے پیٹ میں تو گئے کوئی نہیں۔ باری تعالیٰ ہر بندے کو صورت ملتی ہے ماں کے پیٹ میں، جو پہلا بشر ہے وہ تو ماں کے پیٹ میں ہی نہیں گیا، ان کو صورت کہاں ملی ہے؟ اس کا ذکر کہیں ملتا ہے؟ فرمایا ہاں، اللہ فرماتا ہے میں نے قرآن میں ان کا ذکر کیا، بتایا ہے ان کو صورت کیسے دی ہے۔ میں تھوڑا سا آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ دیکھیں، یہ کم از کم یہ 6 سے 7 بار واقعہ قرآن مجید میں آیا ہے۔ سورہ بقرہ سے شروع کریں، وہاں یہ ذکر آیا آدم علیہ السلام کی تخلیق کا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، وہاں ذکر آیا۔ پھر آگے یہ 8ویں پارے میں پھر آیا، آگے چلے تو یہ ذکر 15ویں پارے میں پھر آیا، آگے چلیں یہ 23ویں پارے میں پھر آیا، 14ویں پارے میں پھر آیا، یہ 7 بار تقریباً ذکر آیا۔ اگر آپ کو کاؤنٹ کریں نا کہ کتنی بار یہ آدم علیہ السلام کا بنایا جانا، فرشتوں کو سجدے کا حکم دینا اور شیطان کا انکار کرنا، یہ تقریباً 7 بار یہ واقعہ ملتا ہے۔ اچھا، اگر ایک دفعہ بھی آ جاتا تو سمجھنے کے لیے کافی تھا کہ نہیں تھا؟ بار بار کیوں آ رہا ہے؟ جو اہم بات ہو وہ قرآن میں کم از کم 2 بار آتی ہے، اور یہ 2 نہیں، 3 نہیں، 7 بار آ گئی۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ یہ صرف اہم نہیں، بہت اہم ہے، بڑی خاص بات ہے، کوئی راز ہے، کوئی بات ہے جو اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے اپنے بندوں کو۔ اب اس میں سے 2-3 میں باتیں آپ تک پہنچا دیتا ہوں۔ دیکھیں، جو پہلا بشر ہے ہم نے یہ دیکھنا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے صورت کیسے دی۔ ہر بندے کو صورت ملی ماں کے پیٹ میں۔ آپ آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے تو فرشتے ساتھ موجود تھے، تو ان سے اللہ تعالیٰ نے بات کی، اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ۔ اس کے اندر ایک فعل اذکر یہ محذوف ہوتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے آپ یاد کریں، آپ یاد کریں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اِذْ قَالَ رَبُّكَ، اے حبیب آپ ذرا یاد کریں۔ اللہ اپنے محبوب سے بات کر رہے ہیں، اے حبیب آپ ذرا یاد کریں۔ کیا بات یاد کروں باری تعالیٰ؟ ربوں کا للملائکہ، جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا، کیا فرمایا؟ انی خالق بشرا من طین، میں بشر بنا رہا ہوں مٹی سے۔ اب اس کو تھوڑا توجہ سے سنیے گا، اللہ اپنے محبوب سے فرما رہا ہے، اے میرے محبوب آپ یاد کریں، جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا تھا میں مٹی سے بشر بنا رہا ہوں۔ میں پھر اس کو دہراؤں گا تاکہ اس بات کو ہم سمجھیں گا۔ دیکھیں، میں تقریباً 2 مہینے پہلے شہر میرا غازی خان میں حاضر ہوا تھا، حاجی محمد عمر نقشبندی صاحب کے گھر میں پروگرام تھا۔ حاجی صاحب بیٹھے ہیں، صاحب بیٹھے، 2 مہینے ہو گئے تقریباً، کم از کم 2 مہینے۔ اچھا، اس میں میں حاضر ہوا، کچھ بات کی، تو اگر میں حاجی صاحب سے کہوں آپ یاد کریں جب میں نے 2 مہینے پہلے یہ بات کی تھی، یہ تبھی یاد کریں گے نا جب یہ اس محفل میں ہوں گے۔ اگر یہ ہوں ہی نا، میں ایسے میں مبشر سے کہوں جو کہ مبشر اس میں نہیں آیا، آج آیا ہوا ہے۔ اگر میں مبشر سے کہوں کہ آپ یاد کرو جب 2 مہینے پہلے میں آیا تھا حاجی صاحب کی محفل میں یہ بات کی تھی، تو مبشر کہے گا میں تو تھا ہی نہیں، یاد کیا کروں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہی ہے کہ اگر میں اس سے کہوں، مبشر سے کہوں آپ یاد کرو، تو لا علمی تو میری ہے، میں ایسے بندے سے کہہ رہا ہوں یاد کرو جو موقع پہ تھا ہی۔ تو یاد وہی کرے گا جو موقع پہ ہوگا، وہی تو یاد کرے گا۔
اب جب یہ بات سمجھ، اب اس آیت کی اللہ کہتا ہے حبیب آپ یاد کریں جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا تھا میں مٹی سے بشر بنانے لگا، ابھی بنایا نہیں تھا آدم کو، آدم ابھی بننا ہے، رب فرشتوں سے بات کر رہا ہے اور مصطفیٰ سے فرما رہا ہے اے محبوب آپ یاد کریں۔ اگر مصطفیٰ موقع پہ تھے نہیں تو رب کیسے کہہ رہا ہے کہ آپ یاد کریں؟ اب اس سے پتہ چلتا ہے ابھی آدم بنا نہیں تھا، مصطفیٰ پہلے موجود تھے۔ اگر نہیں تھے تو رب کیسے فرما رہے آپ یاد کریں؟ اچھا میرے آقا عرض کرتے باری تعالیٰ میں تو موقع پہ تھا ہی نہیں، میں کیسے یاد کروں؟ نہیں، مصطفیٰ کو بھی پتا ہے، خدا کو بھی پتا ہے کچھ نہیں تھا، مصطفیٰ پہلے تھا۔ اس کا اشارہ آگے اگلے لفظ میں بھی موجود ہے، کہ لفظوں میں اشارے ہیں۔ کیا فرمایا؟ اذ قال ربک، اے حبیب آپ یاد کریں جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا۔ اللہ نے یہ بھی نہیں فرمایا آپ یاد کریں جب فرشتوں کے رب نے فرشتوں سے فرمایا۔ کیا رب فرشتوں کا نہیں تھا؟ یا آدم کے رب نے جب فرشتوں سے فرمایا، نہ آدم کا رب کہہ کے بات کی نہ فرشتوں کا رب کہہ کے بات کی، رب کو کہا اے حبیب آپ کے رب نے۔ بولا ایسا کیوں ہے؟ بات فرشتوں کی ہو رہی ہے، آدم کی ہو رہی ہے، اور ربوں کا مصطفیٰ کا رب کہہ کے بات کر رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے پہلی بار جب میں رب بنا تو مصطفیٰ کی وجہ سے بنا۔ پہلی بار جب رب کا اطلاق ہوا، رب کہتے ہیں پالنے والے کو، پالنے کے لیے ضروری ہے کوئی پلنے والا ہوا۔ اے حبیب جو جسے سب سے پہلے پالا ہے وہ تو ہے۔ یہ اشارے ہیں اگر آپ کو سمجھ آ جائے۔ اس لیے 100% توجہ چاہوں گا، لمبی بات نہیں کروں گا، کوشش کروں گا 1 گھنٹے میں انشاءاللہ وائنڈ اپ کروں گا، لیکن جتنی ہے 100% توجہ سے چلیے گا۔ تو رب کہتا ہے رب کا اے حبیب آپ کے رب نے، کیونکہ پہلی بار اسے چھوٹی سی مثال سے بات سمجھ جائیں گے، مثال اس لیے دے رہا ہوں تاکہ جوان بھی سمجھ جائیں اس بات کو۔ دیکھیں ایک شخص ہے، اس کے 6 بیٹے ہیں، 7 بیٹے ہیں۔ جو سب سے پہلا بیٹا ہے نا اس کا نام ہے بشیر، باقی کسی کا نام نصیر ہے، کسی کا نام نذیر ہے، کسی کا نام کبیر ہے، یہ سارے بات بڑے بیٹے کا نام ہے بشیر۔ اچھا جب بڑا بیٹا، باقی بھی ہیں، جو بڑا بیٹا ہے تو اس کا نام ہے بشیر، تو گھر والی جب بات کرتی نا وہ ہر دفعہ کہتی ہے بشیر کے ابا یہ سنو، بشیر کے ابا یہ کرو، بشیر کے ابا یہ کرو۔ کوئی گھر میں آ کے دروازے پہ وہ کہیں جی فلاں ہے، کہتے نہیں بشیر کا ابا گھر پہ نہیں ہے، تو بچے دوسرے بھی پوچھتے ہیں، تو کہتے ہم بھی تمہارے بیٹے ہیں، کبھی یہ بھی کہہ دو نذیر کا ابا نہیں، کبیر کا ابا نہیں ہے، نذیر کا، جب بھی تو بشیر کا ابا۔ وہ کہتی ہے جب پہلی بار تمہارا ابا ابا بنا تھا تو بشیر کی وجہ سے بنا، ابا ہونے کا اطلاق بشیر کی وجہ سے ہوا تھا، تم سارے بعد میں ہو، تو جس کی وجہ سے پہلی بار وہ ابا بنا وہ بشیر ہے۔ اب اللہ کہتے ہیں پہلی بار جب میں رب بنا وہ مصطفیٰ کی وجہ سے بنا، جس کو پہلے پالا ہے وہ مصطفیٰ ہے، باقی سارے بعد میں ہیں۔ اس لیے رب جب بات کرتا ہے کہتا ہے اذ قال ربک، اے حبیب جب آپ کے رب نے فرمایا۔ اب تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں، فرشتوں سے فرمایا انی خالق بشرا، میں بشر بنانے لگا من طین، مٹی سے۔ ایک آج بعض لوگ کہتے ہیں بشر وہ ہوتا ہے جو مٹی کا ہو، بشر وہ ہوتا ہے جو مٹی کا ہو۔ اب اگر ہر بشر مٹی کا ہوتا ہے تو اللہ نے بشرن کہہ کر من طین کیوں کہا، مٹی سے؟ تو اگر بشر ہوتا ہی مٹی کا ہے تو پھر مٹی کا کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ اب ایک اور اشارہ مل رہا ہے کہ ہر بشر مٹی کا ہوتا ہی نہیں ہے،
ہر بشر مٹی کا ہوتا ہی کیوں؟ اب میں آپ کو بتا دیں، دیکھیں بشر کا معنی ہی نہیں جو مٹی کا، لفظ بشر کا معنی ہے ہی نہیں جو مٹی کا، جو کہتا ہے بشر کا معنی وہ جو مٹی کا ہو۔ کوئی کتاب دکھائیں عربی زبان و ادب کی جس میں لکھا ہو بشر کہتے جو مٹی کا ہو۔ یہ تو اردو پنجابی فریقی میں جہاں یہ بشر کا لفظ آیا بس مٹی مٹی مٹی، بشر کا معنی یہ نہیں ہے جو مٹی کا ہو۔ پھر بشر ہے کیا؟ ظاہر الجلد الانسان، انسان کی ظاہری جلد کو بشر ہے۔ ایک اور میں بات سمجھاتا ہوں آپ کو، دیکھیں بشر کیا ہے؟ ہر بشر مٹی کا نہیں ہوتا، کیسے ہے؟ اب آدم کی بات کی نا، اللہ نے خود بتا دیا بشر من طین، آدم مٹی سے۔ اچھا ایک اور بات سن لیں، جبریل کا تو پتا ہے نا سب کو، جبریل کون ہے؟ سید الملائکہ، فرشتوں کا سردار جبریل، نور کہتے ہیں، سے مسلم میں حدیث ہے، میرا آقا فرماتے ہیں خلقت الملائکۃ من نور، جتنے بھی فرشتے ہیں سارے نور کی، کل فرشتے نور کی۔ اچھا جبریل نور کا ہے۔ اب میں آپ کو قرآن مجید سے بتانے لگوں، دیکھیں یہ پارہ نمبر دیکھیں تو پارہ نمبر 16 بنتا ہے۔ کوشش کروں گا ساری بات قرآن سے ہو تاکہ کوئی بندہ اعتراض نہ کرے، اپنی طرف سے نہ ہو۔ اب دیکھیں ہر بشر اگر مٹی کا ہوتا ہے تو اللہ نے قرآن مجید میں جبریل کو بشر کہا ہے۔ جبریل کو کیا کہا؟ بشر۔ میں قرآن مجید کیا ہے سے پڑھوں، جب اللہ نے سیدہ مریم علیہ السلام کے پاس بھیجا تھا کیا فرمایا؟ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، کہ جب ہم نے مریم کی طرف اپنی روح الامین کو، جبریل کو بھیجا، کیسے بھیجا تھا؟ اللہ فرماتا ہے فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا۔ کیسے بھیجا؟ اللہ کہتا ہے ہم نے جبریل کو مریم کی طرف مکمل بشر بنا کر بھیجا۔ بشر سویہ موضوع سے آپ بشر نہیں تھا، مکمل بشر۔ اب اگر کوئی کہے بھی بشر مٹی کا ہوتا ہے تو مجھے بتائیں پھر جبریل بھی تو بشر ہے قرآن کے مطابق۔ مریم علیہ السلام کی طرف جب گئے تو بشر ہے۔ اللہ نے نہیں فرمایا میں نے مریم کی طرف جبریل بھیجا، نہیں فرمایا مریم کی طرف نور بھیجا، رب کہتا ہے ہم نے مکمل بشر بنا کر بھیجا۔ تو جبریل بھی بشر ہے، پھر اللہ نے جبریل کو بشر کیوں کہا؟ اب اس کی وجہ سے تو بشر کا معنی یا ثابت ہو جائے گا، واضح ہو جائے گا۔ بشر کہتے ہیں جو آنکھوں سے نظر آئے۔ عام طور پہ فرشتے آنکھوں سے نظر نہیں آتے۔ اب ہمارے کندھوں پہ دو فرشتے موجود ہیں، ایک دائیں پہ ہے ایک بائیں پہ، نوری مخلوق ہے، نظر نہیں آتی۔ اور اس محفل میں بھی کئی فرشتے موجود ہیں جو ذکر سن رہے ہیں لیکن نظر ہمیں نہیں آتی۔ فرشتے نور کے ہیں، آنکھوں سے نظر نہیں آتے، لیکن جس دن اللہ نے جبریل کو بھیجا سیدہ مریم علیہ السلام کی طرف، اب کمرے میں تھی، کیا دیکھا؟ ایک نوجوان آیا ہوا، سفید کپڑے، چہرہ گورا ہے، چلتا ہے، بولتا ہے، پورا جسم تھا، وجود تھا جو انسان کا ہوتا ہے۔ اب اللہ بتا رہا ہے جب جبریل سیدہ مریم کے پاس آئے، وہ کپڑے پہنے ہوئے ہیں، چہرہ ہے، ہاتھ ہے، پاؤں ہے، بولتے ہیں وہ سنائی دیتے ہیں، مریم دیکھے تو دکھائی دیتے ہیں۔ اس دن اللہ نے جبریل کو کہا یہ بشر ہے، کیونکہ جو آنکھوں سے نظر آئے چاہے نور ہی کیوں نہ ہو، جو نظر آ جائے اس لیے اس وجہ سے اس کو بشر کہا جاتا ہے۔ تو بشر اسے کہتے ہیں جو آنکھوں سے نظر آ رہا ہو، دکھائی دے رہا ہو، چاہے نور ہی کیوں نہ ہو۔ تو بشر کا معنی یہ ہے ہی نہیں جو صرف مٹی کا ہو۔ جبریل کو بھی اللہ بشر کہہ رہا ہے، اب میرے آقا کو بھی رب نے بشر کہا، کیوں؟ میرے آقا آئے سب کو نظر آتے تھے، چلتے تھے دکھائی دیتے، بولتے تو سنائی دیتے، لوگ ہاتھ لگاتے محسوس ہوتا۔ اللہ کہتے ہیں حبیب انہیں بتا دے میں بشر ہوں، تمہیں دکھائی دیتا ہوں، سنائی دیتا ہوں، تمہارے اندر رہتا ہوں،
کو نظر آنے کی وجہ سے کہا یہ بشر، اور کوئی وجہ ایسی نہیں۔ اب آئیے واپس آ جائیں، اللہ کہتے ہیں خالق بشرا من طین، میں بشر بنا رہا ہوں مٹی سے۔ آدم علیہ السلام کی ابتدا مٹی، اب جب بنایا کہ میں بشر بنا رہا ہوں، آگے سنیں، آگے اللہ کہتا ہے فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں آدم کو برابر کر دوں، یعنی ہر طرح سے متوازن بنا دوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور آدم کے پیکر خاکی میں اپنی روح پھونک دوں۔ کیا پھونک دوں؟ اپنی روح پھونک دوں۔ کون پھونکے؟ اللہ کہتا ہے وَنَفَخْتُ، میں پھونک دوں۔ اللہ نے کسی فرشتے سے نہیں کہا کہ تم آدم کے پیکر میں روح ڈالو، جبریل سے اللہ فرما سکتا تھا، لیکن جبریل سے نہیں فرمایا، کیونکہ بعد میں سیدہ مریم علیہ السلام کے پاس تو جبریل کو بھیجا ہے، وہ آئے ہیں بھوک ماری، لیکن جب آدم کی بات آئی وہاں اللہ نے جبریل سے نہیں فرمایا کہ تو پھونک، خود روح پھونکی ہے۔ کیوں؟ بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہے، ایک وجہ بتاتا ہوں۔ لیکن اللہ نے آدم کے آگے فرشتوں کو جھکانا تھا، سجدہ کروانا تھا۔ اگر جبریل روح پھونکتا آدم کے پیکر میں، وہ فرشتے دیکھتے، تو جب یہ دیکھتے کہ جبریل روح پھونکے کھڑا ہے تو اگلا حکم آتا سجدہ کرو، تو وہ سوچ میں پڑ جاتے جس کو روح ہم نے خود ڈالی ہے اس کے سامنے سر کیسے جھکائے؟ جسے خود روح ڈالی کھڑے ہیں اس کے سامنے جھکے؟ رب نے کہا نہیں، یہ سوال ہی رہ میں نہ آئے۔ رب کہتے ہیں جبریل نہیں، کوئی اور بھی نہیں، آدم کے پیکر میں روح میں خود ڈالوں گا۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب اپنی روح پھونک دوں۔ اچھا روح کیا تھی؟ مفسرین نے اس کا باقاعدہ جواب دیا ہے، وہ روح کیا تھی؟ وہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھا جو آدم کے پیکر میں اللہ نے رکھا، جو سب سے پہلے بنایا تھا، وہ آدم کے پیکر میں۔ اور جب یہ نور مصطفیٰ آ گیا پھر اللہ کہتا ہے کہ اب آدم کو سجدہ کر، وہ جب روح ڈال دوں فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، پھر تم سب سجدے میں جانا، پھر سجدہ کر۔ اچھا قرآن کیا کہتا ہے؟ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، بس سارے فرشتوں نے بالاجماع سجدہ کیا۔ فسجدہ، بس سجدہ کیا، الملائکۃ، والملائکہ نے، کلہم، سب نے، اجمعون، بالاجماع۔ کیا مطلب ہے؟ کہ آدم کو سجدہ کرنے میں کسی بھی فرشتے کا اختلاف نہیں تھا، جو بھی فرشتہ تھا اس نے سجدہ کیا، ایک نے نہیں کیا، وہ جو کہ فرشتہ تھا ہی نہیں۔ جس نے نہیں کیا وہ فرشتہ ہی نہیں ہے۔ کون ہے؟ اللہ کہتے ہیں کان من الجن، وہ جن ہے، فرشتہ اور ہے، جن اور ہوتا ہے، چونکہ وہ اڑ گیا تھا۔ اللہ کہتے ہیں فسجد الملائکۃ کلھم، ملائکہ بھی جمع کا صیغہ ہے کلھم، پھر آ گیا سب نے سجدہ کیا، اجمعون اس کے اوپر پھر آ گیا۔ اجمعون کیا کہہ رہا ہے کہ کسی بھی فرشتے کا آدم کو سجدہ کرنے پہ اختلاف کیا سب نے، لیکن یک بارگی کے ساتھ نہیں ہوا۔ یہ بھی سنیے، حکم آیا، کوئی پہلے گیا، اس کے بعد، لیکن کیا سب نے۔ ایک حکم آئے اکٹھے چلے گئے، ایسا نہیں ہوا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ آئی ہے، وہ یہ ہے، اب دیکھیں نا، سب سے پہلے جس نے سجدے میں سر رکھا اللہ کا حکم آتی وہ جبریل ہے۔ سب سے پہلے سر سجدے میں جبریل کر گیا، اللہ کا حکم آیا سجدہ کرو، سب سے پہلے جبریل چلا گیا۔ کیوں؟ اس کے دو جواب بتاتا ہوں۔ پہلا جواب تو یہ ہے، کیوں سب سے پہلے گیا؟ کیونکہ کچھ فرشتے ایسے تھے جنہوں نے کبھی سجدہ کیا ہی نہیں تھا، کچھ فرشتوں کو پتہ ہی نہیں تھا سجدہ ہوتا کیا ہے، وہ سجدہ پہلی دفعہ کر رہے تھے۔ اب کیوں نہیں کیا تھا؟ حدیث پاک میں کچھ فرشتے ایسے ہیں اللہ نے جب سے ان کو بنایا ہے تب سے رکوع نہیں،
کچھ فرشتے ایسے ہیں جب سے اللہ نے بنایا ہے تب سے قیام میں کھڑے ہیں، کچھ فرشتے ایسے ہیں جب سے پیدا کیے گئے تب سے سجدے میں۔ اب جو رکوع والے ہیں انہیں قیام کا نہیں پتا، سجدے کا بھی نہیں پتا، جو سجدے والے ہیں انہیں قیام اور رکوع کا نہیں پتا، جو رکوع والے ہیں انہیں قیام اور سجدے کا نہیں پتا۔ اب جبریل کو ہر شے کا پتا، کیونکہ یہ ساتوں آسمانوں سے آتا جاتا تھا، یہ دیکھتا تھا یہ سجدے والے، یہ رکوع والے، یہ فلاں یہ فلاں۔ اس نے دیکھا کہ اب اللہ کو آگے حکم آ گیا سجدے کا، اور میری برادری ہے سارے فرشتے، کچھ کو تو پتہ ہی نہیں سجدہ ہوتا کیا ہے، یہ کریں گے کیسے؟ اس نے کہا چونکہ سردار میں ہوں سب سے پہلے میں چلا جاتا ہوں، مجھے دیکھ کے سارے یوں کر لیں گے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بات کی سمجھ آ گئی؟ سب سے پہلے کیوں گئے؟ رکے ہی، انتظار ہی نہیں کیا، اللہ کا حکم آیا۔ اب سب نے جبریل کو دیکھا، اچھا ہمارا سردار یہ کر رہا ہے پھر ہم بھی کریں۔ اچھا کوئی جبریل کے تھوڑی دیر کے بعد کوئی بات میں بس کیا سب نے۔ اچھا ادھر کیا ہوا؟ الا ابلیس، ابلیس نے نہیں کیا۔ اب جس نے نہیں کیا اس نے کیوں نہیں کیا وہ بھی وجہ سن لیں۔ جو سب سے پہلے گیا وہ پہلے کیوں گیا اس کی وجہ تو بتا رہا ہوں۔ اچھا ابلیس نے نہیں کیا، اللہ کہتا ہے جب نہیں کیا تو بدلے میں کیا کیا اس نے؟ استکبارہ، اس نے تکبر کیا۔ تکبر کس سے کیا؟ اللہ تعالیٰ سے نہیں۔ تکبر کہتے ہیں خود کو دوسرے سے اچھا سمجھنا، خود کو دوسرے سے اچھا جاننا، یہ ہے تکبر۔ اب اس نے کس سے اچھا سمجھا تھا خود کو؟ اللہ سے نہیں، اللہ سے تو اچھا نہیں سمجھا تھا، آدم سے اچھا سمجھا تھا، جس کا جواب آگے خود دیا اس نے۔ جب اللہ نے پوچھا تھا کیوں نہیں کیا سجدہ، اب جواب دیا اس نے۔ اللہ تو جانتا تھا کیوں نہیں کیا، اللہ چاہتا تھا یہ بولے تاکہ اس کے اندر کی بات باہر آئے، تاکہ ہر ایک کو پتہ چلے یہ کیوں نہیں کیا تھا سجدہ۔ اب تکبر کیا۔ آگے قرآن کہتا ہے وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، یہ بڑی خاص بات آ گئی۔ اللہ کہتا ہے یہ تھا ہی کافروں میں سے، یہ تھا ہی کافروں، کانا فعل ماضی ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا استکبر تکبر کیا فصار کفر، کافر ہو گیا، یا فقط کافر پر کفر کیا نہیں۔ اللہ کہتا ہے کانا من الکافر، یہ تھا ہی کافروں میں سے۔ اب آپ کے ذہن میں سوال آئے گا جب کافروں میں سے تھا تو جنت میں کیا لینے آیا؟ فرشتوں کا استاد کیسے بنا؟ سوال آ گیا نا؟ جواب سنیں، اللہ کو پتہ، اللہ کے علم میں ہے کہ یہ کافروں میں سے، انکار کرنے والوں میں سے، جنت میں کیسے؟ اللہ کو پتہ تھا ہے کافروں میں سے، لیکن ابھی کفر کیا نہیں تھا۔ کبھی کفر کب کیا؟ جب آدم کو سجدے کا حکم آیا تب کفر کیا اس نے۔ تھا کافروں میں سے، رب جانتا ہے لیکن نکالا نہیں جنت سے۔ کیوں؟ رب کہتا ہے جب تک مجرم جرم نہ کرے میں سزا نہیں دیتا، جرم کرے گا تو سزا دوں گا۔ اب مولا علی شرف خدا علیہ السلام بیٹھے تھے کوفہ میں، باری باری آ کے لوگ آپ کے ہاتھ میں بیعت کر رہے تھے، تو آپ کا دشمن بھی آ گیا جو آپ کا قاتل ہے، ابن ملجم، وہ آیا آپ کے ہاتھ میں ہاتھ رکھا بیعت کرتے ہوئے، تو آپ نے نگاہ اٹھائی، دیکھا تو آپ اس کو دیکھ کے مسکرائے۔ جب اٹھ کے گیا تو آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا یہی میرا قاتل ہے۔ انہوں نے کہا اگر آپ جانتے ہیں یہ قاتل ہے پھر ہمیں حکم دیں اسے ماریں قتل کریں۔ میں قاتل تو ہے، ابھی قتل کیا تو نہیں نا، جو قتل کرے گا تو پھر اس پہ سزا آئے گی نا۔ تو اللہ کو پتا تھا کہ ابلیس ہے کافروں میں سے، کبھی کفر کیا نہیں تھا، جس دن کفر کرے گا تبھی نکالوں گا۔ اب اس کے اندر کفر تھا، اس کفر کو ظاہر کرنے کے لیے فرشتوں کے اندر بھیجا، وہ حکم دیا، فرشتے چلے گئے، یہ اکڑ گیا، اب وہ اندر جو کفر تھا اب ظاہر ہو گئے۔ اب آ گیا کانا من الکافرین۔ اب اللہ نے پھر اس سے بات کی، اللہ کو تو پتا تھا لیکن باقیوں کو نہیں پتا تھا۔ اللہ نے فرمایا کالا یا ابلیس، اے ابلیس، ما منعک ان اسجد، اے ابلیس ذرا بتا تجھے کس شے نے روکا تھا سجدہ نہیں کیا تو نے؟
किस से रोका था? अच्छा ईमान से बता, अल्लाह को भी नहीं पता था क्या? बोलिए, पता था कि नहीं? अल्लाह के बारे में भी ये अकीदा रखता है, अल्लाह को नहीं पता था। जब अल्लाह को पता था तो फिर पूछ क्यों रहा है? अब सुने, इसका जवाब देता हूं। आज बाग लोग ये अकीदा नादानी से बना लेते। हदीस पाक में कहीं मेरे आका ने सहाबा करम से फरमाया कि कहां से आ रहे हो या कहां गए थे। हदीस पाक में आका हुजरे से बाहर तशरीफ लाए, वुजू के लिए पानी का लोटा भर के रखा हुआ था। आका ने पूछ लिया ये किसने भर के रखा है? लोगों ने हदीस उठाई, मतन उठा लिया, दुनिया को दिखाने लगे, देखो भी अगर मुस्तफा जानते होते तो सवाल क्यों करते? अगर मुस्तफा को पता होता तो पूछते क्यों है? अगर पूछने वाला बेखबर होता है तो फिर सवाल तो अल्लाह भी कर रहा है। अल्लाह के बारे में क्या कहेंगे? तो अल्लाह ने सवाल इसलिए किया ताकि उनकी अकल ठिकाने आए, जो ये कहते हैं मुस्तफा को खबर होती तो क्यों पूछ रहे हैं? बाखबर हो के भी कभी कभी सवाल किया जाता है, वो अपने लिए नहीं किया जाता, वो औरों को बताने के लिए किया जाता है। सिर्फ एक जगह नहीं है, मैं एक और मकाम पढ़ देता हूँ। कोई कहे एक दफा आया है, अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, सूरह ताहा, फरमाया वमा तिलका बियमीनिका या मूसा, ऐ मूसा बता तेरे दाएं हाथ में क्या है? क्या अल्लाह को पता नहीं था? तो फिर भी पूछ रहा है। तो हर दफा पूछने वाला बेखबर नहीं होता, वो जानने के बावजूद पूछता है, उसमें और राज होते हैं, बेखबरी नहीं होती, ला इल्मी भी नहीं होती। कुछ और बता, अल्लाह को पता था इब्लीस क्यों नहीं सजदे में जा रहा, वजह क्या है, अंदर क्या है, दबाव में क्या है, लेकिन बाकियों को नहीं पता चल रहा था ना। रब ने फरमाया मैं सवाल करता हूं, ये जवाब देगा, और जब जवाब देगा मैं कुरान में लिखूंगा, जब कुरान में आएगा दुनिया जान लेगी कि इसने सजदा क्यों नहीं किया। हमें बताने के सजदा ना करना अमल है, अल्लाह ने हुक्म सजदा करो, नहीं किया, अमल इसने नहीं किया, अमल नहीं किया, काफिर हम हो गया, पर मरदूद नहीं हुआ, निकाला नहीं अल्लाह ने। निकाला कब? जब इसने अपना अकीदा बताया। अमल ना करने पे नहीं निकाला, अकीदा बताया, रब ने फौरन निकाला। अब मैं इसका अकीदा भी आपको बताता हूं। इब्लीस का अकीदा क्या था? अमल का सजदा ना करना। हर अमल किसी अकीदे का नतीजा होता है। क्यों नहीं कर रहा था? अब जो कि अकीदा होता क्या है? अकीदा अंदर की बात जब ज़बान पे आ जाए उसे कहते हैं अकीदा। अब अंदर क्या था हमें तो नहीं पता, बात लोगों को ना पता चलता, दुनिया को ना पता चलता, रब तो जानता था। रब ने सवाल किया, इसने मुंह खोला। अब जब मुंह खोला है तो जो खोला है मुंह बोला है वो अकीदा है। अकीदा क्या है? अल्लाह ने पूछा मामना का अंदर जो सजदा क्यों नहीं किया? इसने मुंह खोला, कहने लगा काला आना खैरुम मिन्हु। ये है इब्लीस का अकीदा। अब तर्जुमा क्या है? काला, इब्लीस ने कहा, काला का कायल इब्लीस है, यानी ये जुमला इब्लीस का है। ये जुमला है ना पूरा किसका है? इब्लीस का है कुरान के अंदर। पढ़ोगे तो सवाब मिलेगा, नमाज में पढ़ोगे नमाज भी हो जाएगी। बंदा सोचता है बारी ताला जुमला इब्लीस का है, आया हुआ है कुरान में, ऐसा क्यों है? रब कहता है अगर ये जुमला ना लिखता कुरान में तो मैं इब्लीस की अकीदे की समझ कैसे आता, उसके अकीदे का पता कैसे चलता? अब सुने, कहता है आना खैरुम मिन्हु, मैं आदम से अच्छा हूं। ये इसका अकीदा है। जब खुद को अच्छा समझा तो फिर कैसे झुके? इस अच्छा समझने की वजह से रब के हुक्म का इनकार किया, इस्तिकबार किया। तकब्बुर क्या था? खुद को दूसरे से अच्छा समझना। चूंकि अच्छा समझ रहा था इसलिए नहीं झुका। जो ही अकीदा बताया, अब देखें इब्लीस का अकीदा क्या है? अमल का सजदा ना करना अकीदा था, मैं आदम से अच्छा हूं। अमल नहीं किया, काफिर हुआ, मरदूद नहीं हुआ। जो ही कहा मैं अच्छा हूं, रब ने फौरन निकाला।
کیوں؟ اللہ بتا رہا ہے میں فیصلے عمل پہ نہیں کرتا، میں فیصلے عقیدوں پہ کرتا ہوں۔ فیصلے عقیدوں عمل پہ نہیں، اس لیے کسی کا ظاہری عمل دیکھ کے کوئی پریشان نہ ہو جائے۔ کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، کسی کی داڑھی کا سائز اچھا ہے، کوئی پگڑی کا رنگ اچھا ہے، یا ہاتھ میں تسبیح ہے، یا ذکر اذکار کر رہا ہے، یا حج عمرہ کر رہا ہے، یا طواف کر رہا ہے، یہ سارا عمل ہے۔ فیصلہ عمل پہ نہیں ہونا، فیصلہ عقیدے پہ ہونا ہے۔ یہ ظاہری عمل نہ دیکھو، رب کہتا ہے پہلے یہ دیکھو میں یار کے بارے میں کہتا کیا ہے۔ عقیدہ ہے اندر کی بات منہ پہ لائے۔ نماز نہ دیکھو اس کی، داڑھی کا سائز بھی نہ دیکھو، پگڑی کا رنگ بھی نہ دیکھو، رنگ کوئی بھی ہو، اگر مصطفیٰ کے در کا مجدہ ہے سب کے بولے۔ فیصلہ عقیدے پہ۔ اب اس میں بخاری سے مسلم سے اتنی حدیثیں جو میں پڑھ کے سنا دوں، لیکن وقت نہیں ہے، میں دو جملوں میں آپ کو خلاصہ بتایا۔ وقت تھوڑا ہے، میں نے اختتام کی طرف بڑھنا ہے۔ اب دیکھیں فیصلہ عقیدے پہ ہوتا ہے، عمل بچتا تب ہے جب عقیدہ ٹھیک ہو۔ عمل بچتا ہی تب ہے جب عقیدہ صحیح ہو، کیونکہ عمل جتنا بھی ہو اگر عقیدہ صحیح نہیں ہے عمل بچتا ہی نہیں۔ اب یہ بتائیں مجھے ابلیس نے کتنے کروڑ سال عبادت کی؟ ایک حدیث میں آتا ہے 2 کروڑ سال، ایک حدیث میں آتا ہے 6 کروڑ سال۔ اب یہ 6 کروڑ سال کتنے ہوتے رات کو سوچئے گا، میں 6 کروڑ سال عبادت کرتا رہا، اللہ اللہ کرتا رہا، بندگی کرتا رہا، مارا کیوں گیا؟ جب آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں بے ادبی کی، آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں جب بے ادبی کی،